محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس حکم پہ جس چیز کا حکم دیا، فرشتے سب ہر وقت وہی کام کرتے ہیں، اور اتنی بھی نافرمانی نہیں کرتے کہ جتنی دیر میں ایک انسان پلک جھپکتا ہے۔ تو فرشتوں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنی عبادت ہی مقصود ہے، آپ زمین پہ اپنا جو خلیفہ بنانے لگے ہیں، پھر یہ کہ وہ زمین دیکھ چکے تھے کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا بن رہا تھا اس کے اندر ایسے اجزاء بھی رکھے گئے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے اس پہ یہ بات اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم آپ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی فرمانی بھی نہیں کرتے، تو پھر طرح تو پھر زمین پہ خون خرابہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنی تھی فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اشرف المخلوق بنایا، کہ ساری مخلوق کے اندر جس کو سب سے زیادہ عزت اور تکریم دی گئی وہ حضرت انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنی تھی فرشتوں کے سامنے، اور لیکن فرشتوں کو پچھلے تجربے کے تحت اسی بات کا پتہ تھا کہ زمین پہ یہ جائے گا تو اس نے اپنا فساد کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات پہ یہ اپنا جو اندیشہ تھا اس کو ظاہر کیا۔ تو لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فصیلت دی ہے نا، اس کی بڑی صفت جو ہے نا، اس کے اندر سیکھنے کا مادہ ہے، اس کے اندر اسے علم سے نوازا ہے، اور یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا فرشتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اور فرشتے جو ہیں، فرشتے کو اگر اللہ نے کسی فرشتے کو سجدے کی حالت میں پیدا کیا نا تو وہ سجدے ہی کی حالت میں ہے، اگر کسی کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، اور اس نے وہی کام کرنا ہے جس کام کا اللہ نے اسے حکم دے دیا۔ آسمان پہ کہتے ہیں آسمان پہ اتنی بھی جگہ ذرا سی بھی خالی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، تو ان کے وزن سے آسمان جو ہے چرچرا رہا ہے۔ اس قدر تعداد میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کے اندر وہ فرشتے میں مصروف ہیں، اور ان کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، نہ انہیں دنیا کے کاروبار، دنیا کے انسانوں کی طرح سے ان کو کوئی کاروبار ہے کہ ان کو کچھ اور مصروفیت ہو۔ انہوں نے صرف جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ صرف وہی فعل جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے برتر بنایا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی برتری بھی ظاہر کرنی تھی، اور آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، ان کو اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ وہ علم کیا تھا کہ جو زمین کی جو چیزیں ہیں ان کے نام بتائے، ان کے خواص بتائے، ان کے آثار بتائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی کہ یہ چیزیں جانتے ہو ان چیزوں کے بارے میں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الاسماء نام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو علم دے دیا یا سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، کلھا سب کے سب، جن جن چیزوں کا آدم علیہ السلام سے کو واسطہ پڑھنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اب یہ درخت ہے، اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا کہ درخت ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا، اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور ہم جیسے برتن استعمال کرتے ہیں، یہ ہر چیز کا جو ہے نا ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا علم جو ہے نا آدم علیہ السلام کو بخشا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقالا، پس فرمایا، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنے کے بعد، چیزوں کے سے معرفت دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ مجھے تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب فرشتے جو تھے، فرشتوں کو تو ابھی بتایا نا کہ فرشتوں کو وہ صرف اسی چیز کا پتہ ہے جس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا، اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع کی تسبیح جو پڑھ رہا ہے وہ رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کو قومے کی حالت میں پیدا کیا، قومے کے لیے پیدا کیا، وہ قومے میں کھڑا ہوا ہے، اور کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اتحیات کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ اپنے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا۔ کچھ فرشتوں کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو سر فرشتہ جو ہے نا اپنے اپنے مخصوص کام کے ساتھ کا تابع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نام فرشتوں کے سامنے پوچھے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، چیزیں ظاہر کی، فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ آگے آیت میں اسی بات کا ذکر ہے، قالو، کہنے لگے، سبحانک،
آپ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، سب پاکی آپ ہی کے لیے، لا علم لنا، لا نہیں علم، علم لنا ہمارے لیے، نون الف نا کا ہم کے معنی میں آتا ہے اور لنا ہمارے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ پاک ہیں اور ہمیں کوئی کچھ پتہ نہیں، کچھ علم نہیں، الا مگر ما علمتنا جو کہ آپ نے، الا مگر ما جو علمتا سکھا دیا تو نے، نا ہمیں، جیسے لنا میں نون الف نا آ رہا نا ہم کے معنی میں، اسی طرح سے یہاں پہ بھی ما علمتنا نہیں مگر جو سکھا دیا تو نے ہمیں، انا کا بے شک تو انت العلیم الحکیم جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں فرشتوں نے اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس چیز کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ساری پاکی آپ ہی کے لیے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، حکم دیا، قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم بتا دے انہیں، باسمائہم نام ان چیزوں کے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا، چیزوں کی پہچان تھی، ایک اشارے پہ آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم، پس جب بتا دیے اس نے ان کو، باسمائہم نام ان چیزوں کے۔ اب فرشتے حیران تھے آدم علیہ السلام کے علم پہ کہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض بھید آسمانوں کے اور زمین کے، وعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو کچھ کے تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زیادہ غیب کے علم، پوشیدہ چیزیں ہیں، میں ان سب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں کہ آسمان کے کیا راز ہیں اور زمین کے کیا راز ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برتری بھی اسی لی تھی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حضرت انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ضروریات لگا دی ہیں، اسے بیک وقت بہت سی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے معاش کا بھی فکر کرنا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے روبرو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وقت میں اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، خاوند کی حیثیت سے، یا عورت پہ ماں کی حیثیت سے، اور دوسرے اپنے شعبے، جس شعبے سے وابستہ ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تم بندے، تو نے میری بندگی کرنی ہے۔ اول انسان نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ محض اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کو بھوک لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اسے پیشاب پخانے کی بھی حاجت ہوگی، اسے ناپاکی سے بھی واسطہ پڑے گا، پاکی بھی حاصل کرنی پڑے گی، اور اس کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی وقت چاہیے۔ ساری چیزیں پوری کرتے ہوئے ان چیزوں کو اس نے اپنا شیڈول ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ثابت کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کا بھی بتا دیا، حرام کا بھی بتا دیا، اور یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اس کا انجام بھی بتا دیا، اور پھر انسان کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا۔ فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے، فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور عقل دی اور اس کو اختیار دیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ جیسے کہ شاعر نے بھی کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کہ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جیسی ان کی ساخت بنائی، جس کام کے لیے بنائی، وہ اسی کر رہے ہیں، انہیں کچھ مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی۔ انہیں کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کا کام ہی بس عرش کو اٹھانا ہے۔ کچھ فرشتوں کا کام جیسے بھی بتایا کہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بے شمار فرشتے ہیں دنیا میں۔ کوئی کرام کاتبین آپ نے نام سنا ہوگا، منکر نکیر ہے، روزی کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، لیکن وہ سب جو ہے ان کو صرف اپنے متعلقہ کام سے ہی ان سے کو غرض ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ابھی کچھ کیفیت ہے، ابھی کچھ کیفیت ہے، ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اسے اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں سے تھوڑی سی دقت ہونے لگتی ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرما بردار جو ہے بندے، وہ اپنے شیڈول ایسا بناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار نہ کریں جس سے کہ ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہو جائے۔
یعنی کہ حلال ہو حرام نہ ہو. اسی طرح سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں بھی نہیں اسی چیز کی فکر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہمارے اعمال اسی طرح سے ہوں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی کو برتری دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ وَعَلَمُوا میں خوب جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ فرشتوں کے اعتراض کی وجہ اعتراض تو نہیں کر سکتے تھے. ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے ایک دفعہ دیکھ چکے تھے کہ جنات نے کس طریقے سے زمین پہ خون ریزی کی تھی. تو انہیں گمان گزرا کہ شاید کہ یہ حضرت انسان ہے یہ بھی اسی طرح سے معاملات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وجہ سے تم نے جو بات ظاہر کی اور جو تم نے چھپائی میں ان سب کو اس کو جانتا ہوں.